العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله خاتم النبيين راحة اللاجقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين أود الراجد العظم والحسين رسول الله ونبي الله وزينة عرش الله وعروس مملوكة الله وقاسم رزق الله رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا وشفيعنا ومشفعنا وعوننا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغزاسنا ومغيثنا سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه العاشقين الواصلين وأوليائه العارفين المقربين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسان حبيبه ونبيه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين محترم و مکرم و معظم و محتشم قبلہ دل بقابہ جان جناب نذیر احمد غازی صاحب مدث اللہ العالی انہی کے فرمان واجب الاذہان کے مطابق یہ درویش دردیش آپ کی زیارت فیض بشارت حاصل کرنے کے لیے حاضر آ رہا ہے سٹیج سیکریٹری صاحب جلد از جلد فرما رہے ہیں اس لیے میں نے جلدی جلدی میں خطبہ پڑھ لیا دیکھیے ناد خان حضرات کو تھا آپ جلدی سے پڑھیں ناد حضرات کو تھا میں کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے حضرات میں بھی شامل ہو کیا تو حضرات محترم میں نے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں صداق عالم نے دو درختوں کی دو مقامات کی قسم اٹھائی ہے آپ کہیں گے کہ میلاد پاک کا موقع ہے اور آپ درختوں اور مقامات کی طرف توجہ کرنے کے ہیں لیکن میں یہ عرض کروں گا بتین انجیر کی قسم انجیر ایک درخت ہے بس زیتون اللہ تعالیٰ خالق کے مالک و ممکنات و موجودات و کائنات فرماتے ہیں مجھے انجیر کے درخت کی قسم بس زیتون اور زیتون کے درخت کی قسم بہت سے مفسرین نے ان کی تفاسیر فرمائی لیکن علامہ تفتازانی نے جو ایک راز کھولا ہے وہ جہاں بیان کرنے کی ہمت کرنا آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی امت کو رسول کریم رؤوف و رحیم حسینوں کے حسین ماہ جبینوں کے ماہ جبین نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم ما زاغ البصر کا سرما ڈالنے والے
اور سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھنے والے، یعنی جب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اپنی امت کو خوشخبری سنائی، جس کو قرآن پاک نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کئی سو سال پہلے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان قریب میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کی آمد کی بشارت سنائی، فرماتے ہیں اس وقت ایک انجیر اور ایک زیتون کے درخت کے نیچے کھڑے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے درختوں کی قسم اٹھائی کہ جس میں روح اللہ ہے، حبیب اللہ کی بشارت سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ درخت پسند ہے، وہ انجیر ہے، وہ زیتون ہے۔ ان درختوں کی قسم، ان درختوں کے نیچے میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر خیر ہے۔ حضور کا جب نام آتا ہے تو شاہ کے روح تابان محمدی کے دل مطمئن بازاؤ باشرور بہجت اور تازگی کا مرکب ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ یا رسول اللہ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں میں پیا جاتی ہے آراموں کے ساتھ، اتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، اور مر جاتی ہے اس نام سے بےتابی دل۔ وہ ہے کہ سامنے محبوب کا نام ہو اور محبوب بھی ایسا ہو جو خدا کا بھی محبوب ہو، اور محبوب بھی ایسا ہو جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، وہ بھی خدا کا محبوب ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب آپ ہی فرما دیجیے، قُلْ آپ ہی فرما دیجیے، قُلْ ذرا غور کیجیے، ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا، یہ کل جو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی اپنے محبوب کی زبان پر فرما رہا ہے۔ اشارہ کروں تو بلکہ تجلدہ ہے، فرماتا ہے اپنی زبان پہ بولتا ہے اور یہ فرماتا ہے مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرے محبوب کی خواہش ہی نہیں جو میری خواہش ہے، اس کی یہ معنی، اس کی اپنی خواہش ہی نہیں، اس کا اپنا ارادہ ہی نہیں، ارادہ بھی وہی کرتا ہے جو میرا ارادہ ہو۔ اگر قبلہ تبدیل ہوا ہے تو خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو مصطفیٰ کا ارادہ ہوا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لیکن اس کو اپنے محبوب کی طرح منسوب کر کے لوگوں کو واضح کر دیا، لوگوں تم میری رضا کے طالب ہو، میں تو اس حسن فطرت کی جو میرا حسن ہے، جو میرا جمال ہے، میرا کمال ہے، لوگوں میں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، حسن مصطفیٰ دکھا رکھا ہے، اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ میں منقطع الوجدان ہوں، منقطع الاشارات ہوں، میری طرف من ہے تو ہوا اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، میری ذات غیر مدرک ہے، لا تدرک الابصار، لیکن محب کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھے، ساجد کے سجدے کا تقاضا ہے کہ مقصود کو دیکھے۔ یہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باشگاف الفاظ میں کہا رب ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی۔ یہاں شیخ اکبر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی مانگا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ نے جب تجلی فرمایا پہاڑ پر
مانگ تو موسیٰ علیہ السلام رہے، مانگ تو تجلی موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بجائے اللہ فرما رہا ہے تجلی للجبل، پہاڑ پہ تجلی فرمایا، پہاڑ نے تو تجلی نہیں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے تجلی مانگا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ جب وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، محرم ہی ہوش جس بے ہوش میں اس عشق کا ایک ایسا ہوش ہے جس کا محرم بے ہوش ہے، وہ اور تھے جو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، وہ اور تھے جو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، ہم ہوش میں آئے تیری صورت، وہ اور تھے ان کو بھی سلام کرتی ہے، لیکن دیکھ کر کچھ تو دیکھا وہ اور تھے جو دیکھ کر بھی ہوش ہو گئے، ہم ہوش میں آئے تیری صورت کو دیکھ کر۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، لندوں میں لگا تھا حتیٰ اللہ جہاں، ہم آپ کو نہیں مانتے جب تک خدا کو نہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، عاشقان جمال مصطفیٰ نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے جب تک خدا کو نہ دیکھیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے خدا کو بھی اس لیے مانا ہے کہ آپ کو آپ فرماتے ہیں کہ خدا ہے، ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے نہیں دیکھا، وہ لامکان ہے، بے صورت ہے، بے صورت کو دیکھے گا کون اور لامکان کو ڈھونڈے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل اے محبوب فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اور مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کو اپناؤ، میں مصطفیٰ کے دامان رحمت میں چلے آؤ، جب تم میرے غلام بن جاؤ گے یحببکم اللہ، تم خدا کے محبوب، اور پھر لاکھ کو عبادت کرے، عبادت فرائض ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہوگا، لیکن کوئی آدمی عبادت کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے عالم نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا، وہ غنی العالمین ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو منہ سے مارے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں فرماتا ہے جو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اتباع کو اپنا لے، محبوب اعلان کر دے یغفر لکم ذنوبکم، میرے محبوب کے دامن سے تم لپٹے نہیں، خدا نے تمہارے گناہوں کو معاف، صرف معاف نہیں، ایک مقام پہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کے بعد اگر نیکیاں کی جائیں، حضرات محترم محبوب کے ذکر سے بڑھ کر خدا کے نزدیک اور کیا نیکی ہو۔ اس لیے جو بھی حضور کی محفل سجاتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے بارگاہ عرضی میں التجا کرتے ہیں، اپنے محبوب کے حسن کا صدقہ ہمیں بھی وسیع ہو، ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی۔ جہاں تو یہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، قرآن پاک پر دوسری جگہ پر دیکھو جب اللہ تعالیٰ زیادہ رحمت فرماتا ہے تو فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اگر خدا چاہے تو گناہوں کو مٹا دے، اور اگر چاہے تو گناہوں کو اکٹھا کر کے ان کو نیکیوں میں، اور قرآن فرما رہا ہے جب بڑے بڑے کافر حضور کے پاس آئے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تو فرمایا قل، محبوب کہہ دے یا عبادی، اے میرے بندو، کیونکہ کل کے بعد جو فرمان ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر دیا، پھر تو چھوڑے تینوں کی یہ میں گناہ نو نیکیاں بنا دے تینوں کی، میں اپنے محبوب دے غلاماں نو اپنے سینے نال لا لواں تینوں کی،
جنہیں میرے محبوب کی محبت کے بچے دن رات گزار دینے اور میں اپنے الطاف و اکرام و فضائل و شمائل کے نال انہاں دے دیناں نو منبر تے معمبر تے معطر تے معمبر کرنا تینوں جے کر میں اپنے محبوب نو آسماناں تے لے جانا ہاں موسیٰ علیہ السلام چل کے جاندے نے 2 میل لیکن میرا محبوب ایڈا یار جس دا جڑا خدا بے نیاز ہے انہا محبوب کتنا بے نیاز ہے محبوب تو ہوتا جو ہے جڑا بستر ناو دے اتے جلوہ فکر تے جلوہ فرما ہوئے یہ محبوبی مقام ہے کہ جنت سجائی جا رہی ہے جہنم بجھایا جا رہا ہے جبریل بجایا جا رہا ہے انبیاء نو اکٹھا فرمایا جا رہا ہے مسجد اقصی میں کنک میں جگمگائے لیکن میرے محبوب کی بے نیازی کی قربان جاوا پہ بھوک سکتا ہے جبریل آجا میرے محبوب نو لے آ محبوب کے پاؤں کے تلموں پہ اپنے کافوری ہوٹ ملتا ہے معلوم ہوا کہ جبریل جیسے ہوتے ہیں جو محبوب کے پاؤں کے تلموں پر ارے سیدنا جبریل جیسے روح الامین جیسے 600 پر رکھنے والے اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی تک نہیں پہنچتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کھا لیتے ہیں باہر گئے وہ ایسے جبریل کی کیا شان ہے بلکہ اللہ نے اس کو رسول فرمایا کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اور پھر کیسے بھیجا